بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے جس تیزی سے آپ نے دیکھا کہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس وقت سیاسی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کا اثر ڈیلی پڑتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو اس وقت بریکنگ نیوز سمجھیں گے، پنجاب میں جو 20 حلقے تھے، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر ان کا شیڈیول بھی جاری کیا تھا۔ اس پر تحریک انصاف نے بھی اپنے جو امیدوار ہیں ان سے درخواستیں طلب کر لی ہیں، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی اس پر کچھ کے تحفظات ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن بہت سے حلقوں میں باقاعدہ طور پر جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو تحریک انصاف بھی اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار رہا ہے۔ 24 جون کو انتخابی نشانات بھی الاٹ کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد 21 جون کو یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور 17 جولائی کو باقاعدہ طور پر پولنگ کا انعقاد ہوگا ان 20 سیٹوں پر۔ یہ 20 سیٹیں ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے بھی اتنی امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن دوسری طرف زیادہ ہوگا کہ حکومت میں ہے وہ، اور اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوگا۔ لیکن اس میں بہت سی ہیں، یعنی مختلف ایریاز ہیں، مختلف ڈویژنز ہیں، وہاں پر یہ الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے منحرف ارکان کے خلاف ہی وہاں کچھ میدان میں لوگوں کو اتاریں گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کیا جو ہے وہ اس میں رنگ لے آئے گا۔ دوسری طرف عمران خان بنی گلہ سے مسلسل غائب ہیں۔ کیوں غائب ہیں؟ اور وہ کیونکہ انہوں نے ڈیرے جو ہے وہ اس وقت لگائے ہوئے ہیں پشاور میں، اور آج وکلا کنونشن بھی ہوا، پھر اس کے بعد کل چارسدہ میں تھے۔ اس وقت وہ پورے کے پورے ان کا پہلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا انہوں نے سارا کا سارا جلسے جو ہے وہ میکسیمم 15 لگاتار جلسے انہوں نے پنجاب میں کیے، اب وہ کے پی میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ گرفتاری شاید ہو جائے گی، اس لیے وہ اسلام آباد بنی گلہ سے دور ہیں۔ دوسرا 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جو ان کی کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ احمد ڈوگر جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اسمبلیوں میں، اور اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہاتھ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد ڈوگر کے پیچھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ پیغام پہنچائیں۔ دوسرا جو ہے کہ عمران خان آخری لمحات میں جب یہ اس عمران خان کو واضح ہو گیا کہ اب وہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے، تو انہوں نے زبیدہ جلال کا ذکر کیا کہ ان کو وزیر اعظم بنا لیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم نہیں مانی تھی، اور وہ چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انکشاف ہوا ہے، جو کہ ابھی تک تو یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا، یا عمران خان کے ذاتی جو ان کو بتایا گیا کہ عمران خان کے کنٹینرز کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خودکش حملہ آور بھی وہاں موجود تھا، اور یہ اطلاع جو ہے وہ خان صاحب کو بھی دی گئی، اور کہا گیا کہ اس کے ایک کو تو اگر ہم نے پکڑا یا سائڈ پہ کیا تو دوسرا خدشہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی یہ دھرنا جو ہے وہ فوراً ختم کروایا گیا، یا عمران خان کو ڈرایا گیا یا دھمکایا گیا، جو بھی اس کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ اور آصف علی زرداری اور جو ان کی کال ہے ملک ریاض کی، اب اس میں 2 طرح کی رائے ہے۔ ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان باہر سے کچھ اور ہیں، اندر سے وہ کچھ اور معاملات طے کرتے رہے ہیں، باہر سے وہ زرداری کے خلاف یہ باتیں کرتے رہے ہیں، اندر سے وہ معاملات طے کرتے رہے ہیں۔ دوسرا رائے ذرا یہ ہے کہ یہ اگر ملک ریاض خود ہی یعنی زرداری کو کال کرتے ہیں اور اس میں عمران خان کا تو تعلق ہی نہیں ہے، اور کیا وہ واقعی عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تردید بھی کی ہے اس معاملے میں کہ میرے حوالے سے عمران خان کے معاملے پہ جو بات کی جا رہی ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اینی ہو، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ آپ کے سامنے معاملہ تھا کہ موجودہ وفاقی حکومت نے ایک طرف 5 ارب جو ہے وہ کٹ لگایا تھا آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے، اور تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 ارب کٹوتی کی ہے گلگت بلتستان کی جو گندم پر سبسڈی ہوتی ہے اس پر، وہاں پر بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن وہاں پہ ہو کچھ نہیں سکتا، کیونکہ فیڈرل میں گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی ہے، امور کشمیر پیپلز پارٹی کے ہیں، اور وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے وہ مکس ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، تو یوں وہاں پر حکومتیں بے شک ایک طرف وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہے، ایک طرف پرائم منسٹر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل کام کو کرنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کہہ بھی دے، لیکن اگر چیف سیکرٹری یا پرنسپل سیکرٹری اگر اس میں روڑے اٹکانا چاہے تو وہ اٹکا سکتا ہے، تو یہ صورتحال چل رہی ہے کئی معاملات میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔
دو تین چیزیں ہم نے بڑی تصدیق کر کے آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک تو وہ انیلا ہے جو خاتون ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کی تصاویر ہیں, اس کی احسن اقبال کے ساتھ ہے, مریم نواز کے ساتھ ہے, اور وہ اس کے علاوہ یہ تو مین لیڈرشپ ہے مریم نواز اور احسن اقبال کے علاوہ مسلم لیگ نون کے متعدد لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں. جیسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ کی تصاویر ہوتی تھی تو ڈیفینیٹلی وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے قریب ہے, تو یوں وہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے بڑی قریب نظر آتی ہیں. اور دوسرا جو ہے احمد قریشی جو ہیں وہ پہلے سے پہلے جیو ٹیلی ویژن میں بھی رہے, نیو میں بھی رہے اور پھر پی ٹی وی میں بھی رہے. تو جیو اور نیو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ان کا یعنی مبینہ طور پر بڑا کلوز تعلق ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد قریشی صاحب کے حوالے سے ڈکی شبی بات نہیں, بڑا کلیئر ہے, وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ہی از ویری کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی بہت سی انہوں نے مطلب تصدیق کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کا ڈیٹا دی جاتا تھا, وہ کوشچن وہ پورے پروگرامز کیا کرتے تھے. تو یعنی ان کا احمد قریشی کا پاکستان ٹیلی وی یعنی سرکاری ادارے سے تنخواہ لے کر یعنی اسرائیل کا وزٹ کرنا, یہ ظاہر ہے یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو بھی پتہ ہوگا اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. تو یوں یہ جتنا بھی وفد گیا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ پتہ ہو, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ تو وہ بھی پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی نالائکی ہے, اور پتہ ہے تو پھر اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہو. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کئی معاملات میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ خود جان کے چاہ رہے ہوں کہ یہ لوگ جائیں, اور اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ ادھر سے کیا ریئیکشن آئے گا یا ادھر سے کیا ریئیکشن آئے گا. یہ چیزیں ملکوں کے درمیان یہ ہوتی ہیں اور اس کو وسیع تر مفاد کے معاملات میں دیکھا جاتا ہے. یہ اوورال صورتحال تھی آج کی جو آپ تک رکھنی تھی. اس وقت کی جو صورتحال ہے یعنی آپ دیکھیں کم ایمبیگوٹی ہے. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 روپے جو ہے وہ بجلی مہنگی ہوگی, پیٹرول آلریڈی مہنگا ہو گیا, اور پیٹرول کی وجہ سے ادویات روزمرہ کی اشیاء وہ بھی مہنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک طرف جو ہے وہ عمران خان بھی کل سے دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں جناب میں دھرنا دوبارہ دوں گا یا آزادی مارچ دوبارہ کروں گا یا جو بھی ہے. اب دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ اگر یہی صورتحال چلتی رہے گی تو دوسری طرف آئی ایم ایف کے پاس اگر حکومت ڈٹ گئی ہے کہ مہنگائی بھی کریں گے اور آئی ایم ایف سے اپنا وہ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی حکومت نے پھر یہ معاملہ بھی دیکھنا ہے کہ بجٹ دینے کے بعد وہ کب تک چلیں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ دینے کے بعد وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں گے. تو یہ ابھی تک کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہے, اور سیاست میں ہو سکتا ہے شام کو ہی کچھ ایسے واقعات ہو جائیں کہ اگلے دن جو ہے وہ تبدیلی آ جائے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انٹرویوز اور باتیں ہوتی تھیں لیکن اگلے دن ایسے جو ہے مارکے ہو جاتے تھے کہ کچھ بھی کہنا قبل ضبط تھا. ابھی تک اتنا ہی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.